الذكر فهل من مدكر إن هذا القرآن بے شک یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل یہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں ہم فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَإِنَّهُ اور بے شک یہ لَہُدًى البتہ ہدایت ہے ورحمہ اور سراسر رحمت ہے للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی بینہم وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بحکم ہی اپنے حکم کے ساتھ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور وہ غالب علم والا ہے فتوکل علی اللہ بس آپ بھروسہ کیجئے اللہ تعالیٰ پر انک علی الحق المبین بے شک آپ واضح حق پر ہیں انک لا تسمع الموتى بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو ولا تسمع الصم الدعاء اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو کوئی آواز پکار اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں وما انت بہاد العمی اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے اندھے کو عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے ان تسمعوا نہیں آپ سنا سکتے الا مگر من اس شخص کو یؤمن بآیاتنا جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے فہم مسلمون پھر وہ فرما برداری کرنے والا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ اور جب وہ جملہ واقع ہو جائے گا علیہم ان پر اخرجنا لهم دابة من الارض تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور تکلمهم وہ ان سے باتیں کرے گا ان الناس کہ بے شک لوگ کانوا بآیاتنا لا یؤمنون وہ ہماری آیتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے یہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی برہان اور فرقان ہے ہمارے پاس اسی کے ذریعے ہی ہم نے حق و باطل کا فرق کرنا ہے اور یہاں تک کہ عیسائیت اور یہودیت کو بھی اسی قرآن پاک کے ساتھ ہی پرکھنا ہے کہ ان کی کون سی بات درست ہے اور کون سی بات جو انہوں نے اپنی طرف سے اس میں امیزش کر کے غلط شامل کر دی اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کا اظہار اس قرآن پاک میں کر دیا گیا ان کے حوالے سے اور یہی وجہ تھی کہ یہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر ایسا ہے کہ جو ہم کوئی بات اس حوالے سے کرتے ہیں یعنی اپنی طرف سے جو منمانی انہوں نے کی ہوئی ہے تورات و انجیل میں تو یہ ان ساری چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ جو جاتے بولے والے سیدھے سادے لوگ تو وہ جا کے تصدیق کر دیتے کہ واقعی ایسے بھی ہم سنتے تھے اب یہ چیز تو ختم ہو گئی اس کی جگہ یہ آ گئی تو اس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ تم اپنے خلاف گواہی مت بناؤ یعنی جا کے جب تم تصدیق کر دیتے ہو تو پھر اس کا دل مزید مطمئن ہو جاتا ہے اب جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اس کے اوپر ہی کامل اطمینان تو اسی پر ہوتا ہے لیکن ان کی بدعمالیاں یہ جاننے کے باوجود بھی وہ اس چیز پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہ جو قرآن ہے نا یقص علی بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل پر بھی ان کے واقعات بیان کرتا ہے اکثر الذی هم فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی ان کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ اگر تم حقیقی معنوں میں تورات کو بھی پرکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو اور جب اس کے ذریعے اس کو پرکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے کیونکہ تورات و انجیل میں آپ کی بشارتیں بھی دی گئیں اور آپ کی خوشخبریاں آپ کی آمد سے پہلے اس میں موجود ہیں دوسری بات اس حوالے سے کہ تورات اور انجیل کا فرق ہم اس قرآن پاک کے ذریعے کریں گے لیکن آج جو اچھائی اور برائی ہے اس کا فرق کس کے ساتھ کریں گے اس اختلاف کو کس چیز کے ساتھ مٹایا جائے گا تورات و انجیل کا اختلاف تو ہم نے اس کے ذریعے ختم کرنا ہے تو آپس کا اختلاف اس کے ذریعے مسلمانوں کا اختلاف کسی اور کتاب کے ذریعے ہوگا یہ کتنی جہالت کی بات ہے کہ قرآن پاک کے ہوتے ہوئے بھی ایک مسلمان کسی ایسی چیز کی طرف یا کسی ایسے شخص کی بات کی طرف انسان کو لے جاتا ہے جو نبی نہیں ہے اور جس پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ کہ اس کے پاس آخری نبی کی نبوت والی احادیث بھی موجود ہے اور قرآن پاک بھی موجود ہے اس لیے آپس کے معاملات فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ آپس میں کوئی معاملہ بن جائے کہ یہ معاملہ یہ نیک یہ اچھا عمل ہے نہیں ہے اس کو کس طرح کرنا ہے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت میں لے چلو یعنی قرآن و حدیث پہ پیش کرو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو مان لو اختلاف ختم ہو جائے گا
ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اختلافات جب دائیں بائیں ادھر ادھر کوئی کہتا ہے ادھر لے جاؤ کوئی ادھر لے جاؤ، جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس فرقہ واریت کا خاتمہ آخری دور میں ہوگا، یقینی طور پہ ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جناب مہدی علیہ السلام جب وہ یہ سارا کام کریں گے تو کون سی چیز ہوگی جس کے ساتھ وہی ہوگا؟ وہ یہی اصل اسلام قرآن و حدیث کی صورت میں ہوگا، وہ نافذ کر دیں گے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، اور یقینی بات یہی ہے، جو شخص اس پہ یقین کر کے تھوڑی سی ریسرچ کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اس کو پرکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستہ کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى، کیونکہ یہ سراسر ہدایت کی کتاب ہے، وَرَحْمَةٌ، اور یہ باعث رحمت ہے، یعنی اس کو پڑھنا، اس کو سننا، رحمۃ للمؤمنین، اور جو شخص مان لیتا ہے یعنی ایمان لے آتا ہے، اس کی باتوں کے اوپر یقین کر لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ راستے کھلتے جاتے ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، باقی رہی بات کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے رد و بدل کر لیا اور سمجھا کہ اس کے مطابق ہمارے فیصلے ہو جائیں گے، اور امت مسلمہ کے کچھ لوگ کہ جی فلاں شخص کے کہنے اور اس کی خواہشات کے مطابق قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، تو ان سب لوگوں کو بتا دو جو عیسائی اور یہودی ہیں اور جو مسلمانوں میں ایسے عقائد اور نظریات رکھنے والے ہیں، اللہ فیصلہ کرے گا، یعنی فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے اور اپنے ہی حکم کے ساتھ ہو، کسی دوسرے کے قانون یا آرڈر کے مطابق اللہ فیصلہ کرنے والا یقضی بحکمہ بینہم بحکمہ، وہ ان کے درمیان اپنے آرڈر، اپنے قانون، اپنے اصول کے مطابق جو اس نے دیے ہوئے ہیں اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، بڑے بڑے کرنے والے تم نے بنا دیے، قطب ابدال زمینیں ادھر سے ادھر کر دینے والے تم نے ان کے بارے میں یہ نسبتیں کر دیں، لیکن یاد رکھو وہ عزیز بھی ہے، وہ سب سے غالب ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو لہذا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیجیے۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ واضح حق کے اوپر موجود ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، باقی رہی بات کی قرآن پاک سننے کے باوجود بھی اہل مکہ جو ہیں یہ نہیں مانتے اور آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک مثال کے ذریعے یہاں سمجھایا گیا کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو، اب ان زندوں کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ مردوں کے ساتھ، لیکن امت مسلمہ کے مفتیان کرام کی اس پہ کرم فرمائیاں کیا ہوئی؟ اس نے کہا کہ اس عمران مردے نہیں ہیں، اور مردوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنانا تو دور کی بات ہے، وہ تو یہ سارا کام کرتے ہی کرتے تھے، جبکہ پیغمبر کا جو امتی ہے وہ بھی سنا لیتا ہے۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 25 لوگ تھے نا مشرکین مکہ کے مارے گئے، جن کو خلیج بدر میں پھینکا گیا تھا، ان سے کلام کی نہیں ہے، تو پھر اس سے تو اولیاء کا سننا نہیں، اس سے تو جو سب سے بڑے جو حالات تھے اور اللہ کے باغی تھے ان کا سننا ثابت ہو رہا ہے۔ جو باغی لوگ تھے نا، تو پھر اس کا مطلب سارے سنتے ہیں، تو پھر خاص طور پہ ولیوں کے ساتھ اس کو خاص کرنے والی تو کوئی توجیہ یا کوئی دلیل بات سے موجود نہ ہوئی۔ باقی رہا یسمع قرآن عالم، کہ جب بندے کو دفنا کے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آہٹ کو سنتا ہے، تو اس کے بارے میں وہی بات ہے، یعنی جو برزخ کے معاملے میں اصول یہی ہے کہ ہم وہی بات کہیں اور کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے مروی ہے، تو جتنا اللہ سنا سکتا ہے، جس طرح آگے بھی بات آئے گی کہ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو قبروں میں ہیں، جو مر چکے ہیں، آپ ان کو سنا سکتے نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے وہ سنا دے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے اصول یا جو چیز بنا دی ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی بات کو سنتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ایک آدمی کہ فرمایا کہ لا تسمع الموتیٰ، جو جن کا روحانی یعنی اندر سے ضمیر مرا ہوا ہے، دل مردہ ہے جن کا، ان کو مردہ یہاں کہا گیا کہ آپ ان کو یہ بات سنا سکتے نہیں، ان کو ان مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ زندہ ہے صرف روحانی طور پہ، دل مردہ ہو چکا ہے، لیکن جو ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں یعنی اس دنیا سے، تو وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ اور فرمایا ولا تسمع الصم الدعاء، ایک آدمی بہرا ہے، زندہ ہے، کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا سارا کچھ ہے، لیکن کانوں کی سماعت نہیں ہے اس کی، وہ منہ دوسری طرف کر لے تو اس کو آوازیں دیتا رہے تو اس کو آواز کا کوئی پتہ، اس کو اشارے کنارے کے ساتھ سمجھایا جائے۔ فرمایا یہ اس طرح ہو چکے ہیں اذا ولوا مدبرین، جس طرح وہ نہیں سنتا نا بہرا آدمی، یہ بھی سننے کے قابل نہیں رہے۔ وما انت بہادی العمی، اس طرح تیسری مثال یہ دی گئی کہ جس طرح ایک اندھا آدمی ہے تو آپ اس کو اشارے کنارے کے ذریعے سمجھائیں کہ ادھر کو جانا ہے، پھر ادھر کو جانا ہے، پھر ادھر کو جانا ہے، تو اس کو کیا پتا کہ کیا سمجھا رہے ہو، کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اسی طرح آپ جو اندھے ہو چکے ہیں نا عقل کے، یعنی دل کے اندھے ہیں، جس طرح پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں فإنها لا تعمى الأبصار، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، لیکن جو دل ہے نا سینوں کے اندر، اس کے یہ اندھے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو آپ کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ ان تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا، جو آپ اسی شخص کو ہماری آیات سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات ماننے کا یقین اور ارادہ رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ یار وہ قرآن نہیں پڑھتے، ان میں علماء نہیں ہیں، سارے نہیں، اس کو دیکھیں ذرا، ان تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا، سننے والے سارے ہیں، لیکن سماعت کا اثر اس شخص پہ ہوگا جو اس یقین کے ساتھ سنتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے ماننا ہے۔
جو اللہ کے حکم کو ٹالنے کے لیے یا اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے یا بڑے چھوٹے کو اس کی بات پہ ترجیح دینے کی بات کرتا ہے تو وہ اسی طرح جس طرح اس نے قرآن پاک کی آیت کو سنا ہی نہیں. فرمایا آپ اسی شخص کو سنانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جہاں سنا رہے ہیں وہ دنیا کی بہترین جگہ ہے، بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے، مکہ المکرمہ ہے، اس بستی کے اندر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں. لیکن فرمایا کہ میں یہ میرا بھی آیا تھی نا، سننے کا اثر اور سننے کا جو ہے وہ فائدہ اسی شخص کو ہوگا جو اس ایمان کے ساتھ سنتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم نے اسی طرح اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جانا ہے، بناتے جانا ہے. اس لیے جو ایسے سمجھے کہ سلفی لوگ ہیں ان کو ہوشیار رہنے کی بھی زیادہ ضرورت ہے کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں کیونکہ ان کا یہ مزاج ہوتا ہے، ان کو یہ جمعوں کے اندر خطبوں کے اندر سمجھایا جاتا ہے کہ جو قرآن و حدیث ہے آپ نے اس کو مان لینا ہے، جہاں بھی ہے وہ ہمارے. پھر آپ نے یہاں سے ایک بات سنی، ٹھیک ہے، غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن آپ نے کہیں سے حدیث سنی ہے، آیت سنی ہے تو اس کے مطابق ہے تو اپنے ایمان کو اسی طرح یعنی فوراً اس بات کو ماننے کی طرف، اور یہ بہت جلد اس طرف آ جاتے ہیں. اور آج کل کے دور میں فتنے ہیں کہ جو جہلا اپنے آپ کو مفتی سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ حدیث کا اور قرآن پاک کی آیات کا ایسا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہک جاتے ہیں. خصوصاً آج کل کے نوجوان جو دینی اعتبار سے پختہ نہیں ہوتے اور ایسے اسکالروں کی بات سن لیتے ہیں جو ظاہری طور پہ تو ان کو بہت بھلی لگتی ہے لیکن نہ وہ قرآن و حدیث کی ان آیات اور حدیث کا مطلب ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے اس میں امیزش کر رہے ہیں جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے گھاٹا وعدہ کر دیا تھا تو وہ اس کی بات کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. اس لیے اس چیز کو بھی پرکھنا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، باقی رہی بات کہ ان کا سوال کہ یہ قیامت کیوں نہیں آتی. فرمایا جب وہ بات واقع ہو جائے گی، جب وہ بات یعنی وہ معاملہ جو سور پھونک دیا جائے گا یعنی قیامت والا معاملہ ہوگا نا، تو فرمایا اخرجنا لهم دابة من الارض، پھر ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے. وہ جانور کیا کرے گا؟ ان کو جب یہ دنیاوی نصیحتیں کرنے والوں کی نصیحتیں ان پہ کوئی اثر نہیں کریں گی نا، پھر یہ جانور اٹھے گا، وہ ان سے باتیں کرے گا، کیوں نہیں مان رہا یہ بات، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات غلط، وہ جانور ان سے کلام کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کا تسمہ اس سے بول کے اس سے کلام کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس نے جو کوڑا پکڑا ہوا ہے نا، ہاتھ میں چھڑی ہے تو وہ اس کے ساتھ کلام کرے گی، اور اس کی جو ران ہے جب وہ گھر آئے گا تو وہ سارے واقعات کھول کے سامنے رکھ دے گی کہ کیا ہوتا رہا. جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ایک انسان کا اسی طرح یہ نظریہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ سارے دنیاوی حادثات ہیں اور یہ اسی طرح ہو رہے ہیں تو وہ کیا اس کو مانے گا، ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک مومن ہے، اس کو ہلکی سی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ ہے وہ انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے اور اس پہ مجھے صبر کرنے پہ اجر ملے گا. اور اگر وہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اس کا بدلہ ادا کر دیتا ہے. تو تبھی وہ شخص ہے نا کہ جو ایمان کی طرف آئے گا. لیکن جب یہ ایسا یہ مثال بنا دیا جائے گا تو پھر اتنی بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھ کے لوگ ایمان ہے نہیں لائیں گے. اور افرندہ دابۃ من الارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ہو جائے گا تو پھر جو ان کی توبہ ہے وہ قبول، یعنی کچھ لوگ جو سمجھ جائیں گے ان کی توبہ بھی قبول ہونے والی نہیں ہے کیونکہ اس وقت توبہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اور وہ کیا کہیں گے؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یؤمنون. یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ آیات الہی بالکل اثر انداز ہونا، یعنی لوگوں کے اثر انداز نہیں ہوگی، لوگ اس سے کوئی اثر قبول نہیں کریں گے، تو پھر یہ پرندہ ہے یعنی یہ جو جانور ہے یہ آ کے ان سے باتیں کرے گا کہ تم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہو. لیکن اسی صورت میں پھر وہی بات ہے، فائدہ کس شخص کے لیے کہ جانور آ کے اس کو بتائے گا، سمجھائے گا، اس کا کوڑا، اس کا جناب تسمہ بولے گا، لیکن اس کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اسی شخص کو ہوگا جس نے اس سے پہلے قرآن و حدیث کی آیات سن کے اپنے آپ کو بدل لیا اور اس کے مطابق ڈھال لیا ہے. اللہ کریم ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے اور دین حقہ پہ اس کا فہم اور اس پہ استقامت نصیب فرمائے. صدق اللہ العظیم.